آج انشاءاللہ رات 15 شعبان المعظم کی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا، قیام کرنا، عبادت کرنا، مساجد میں جمع ہونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس رات کے بارے میں کیا کوئی فرمان موجود ہے؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس رات کو کس طرح گزارتے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بالکل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے، قیام کرنے کی ترغیب بھی بیان فرمائی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف، حدیث نمبر ہے 739، اور دوسری حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ شریف سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ایک دن رات کو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، چونکہ اس دن آپ کی باری تھی۔ حضور نے ازواج کے لیے باریاں مقرر فرمائی تھی، ایک دن ایک ازواج مبارک میں سے کسی ایک کے پاس، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، اس طرح۔ تو یہ دن جو تھا یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں تشریف لائے تھے، تو فرماتی ہیں میں رات کو بیدار ہوئی، حضور کو بستر پر نہ دیکھا تو میں نکلی تلاش کرنے کے لیے۔ تو فرماتی ہیں میں جنت البقیع کے اندر آئی تو دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ خالق کائنات یعنی اس کی خصوصی رحمتیں نچلے آسمان دنیا پہ نازل ہوتی ہیں، اور فرمایا اس رات اللہ خالق کائنات بنو کلب قبیلہ، یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، بکریوں کے اعتبار سے یہ بڑا مشہور تھا، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ خالق کائنات اس رات بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایسی مبارک رات ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے راوی بابا حسن و حسین، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، شب بیداری کرو، جاگو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے خالق و مالک کو راضی کرو۔ فقوموا لیلہا فصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15 تاریخ کو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ خالق کائنات یعنی اس کی خصوصی رحمتیں آسمان دنیا پہ نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے سلامتی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا، اور فرماتے ہیں حضور کے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو شب بیداری کرنا یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی رات کو شب بیداری کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ثابت ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر گئے، اور دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ رات کو جاگو، شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ آج کی رات ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، شب بیداری کی جائے، اپنے خالق و مالک کو راضی کیا جائے۔
نہ کہ ہندوؤں کی رسم کو ادا کیا جائے۔ یہ جو شورلیاں، پٹاخے وغیرہ ہم چلاتے ہیں، یہ ہندوانہ کام ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں، بلکہ اللہ والوں کا طریقہ شروع سے یہی رہا کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرتے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرتے۔ اللہ خالق کائنات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی اس رات جاگ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اور حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔